پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایمن منظور۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے خاص کر ان ممالک یا شہروں میں جہاں ڈائیورس کمیونٹی ہے اور مختلف ممالک سے آ کر لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور وہ اس معاشرے میں اقلیت ہونے کے باوجود اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروکار لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس معاشرے کا حصہ ہونا اور اس معاشرے کے نظام کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ڈائیورس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہاں پر اقلیت میں ہیں اور آپ اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی کمیونٹی یا وہ تمام لوگ جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اس معاشرے کی سیاست کا حصہ ہیں تو یہ کمیونٹی کے لیے بہت خوش آئند اقدام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار علی، جو پاکستانی امریکن ہیں۔ ان کے والدین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں مگر شہریار کی پرورش امریکہ میں ہوئی ہے۔ شہریار امریکہ میں پیدا ہوئے اور نیو یارک میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ پیشے کے اعتبار سے شہریار علی اٹرنی ہیں اور اب لانگ آئلینڈ کی ناسا کاؤنٹی ڈسٹرکٹ 3 سے لیجسلیٹر کے لیے ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں اور انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ الیکشن رواں سال نومبر میں ہوں گے۔ شہریار علی کا ان انتخابات میں حصہ لینے کا کیا مقصد ہے اور کیوں انہوں نے سیاست میں شمولیت کو ضروری سمجھا؟ کیونکہ پروفیشنلی شہریار اٹرنی ہیں اور بحیثیت اٹرنی ان کے لائف بہت اچھی گزر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سیاست میں آ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ شہریار سے ان تمام سوالات کے جوابات لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی شہریار، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ شہریار، یہ بتائیے گا کہ آپ پیشے کے اعتبار سے اٹرنی ہیں، آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میرے 2 بچے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جس ڈائریکشن کے اندر میری جو کمیونٹی جا رہی ہے، اسپیسیفکلی جو میری ڈسٹرکٹ ہے ادھر نیسا کاؤنٹی کے اندر، ایلمارٹ، ویلی اسٹریم اور ساؤتھ فلورا پارک، وہ سیم کمیونٹی نہیں تھی جس کمیونٹی کے اندر میں گرو اپ ہوا تھا۔ بہت ایشوز آ رہے ہیں اب کمیونٹی کے اندر جو صرف مسلمان کمیونٹی کو نہیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے، وہ پوری کمیونٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس ڈسٹرکٹ میں کرائم اوپر جا رہا ہے، جو ہماری کوالٹی آف لائف ہے وہ نیچے جاتے جا رہی ہے، اور جو افورڈیبلٹی ایشوز ہے وہ بہت انکریز ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ میں نے دیکھا تھا، میرے اندر آیا تھا ایک کہ آئی ہیو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک این انیشیٹو۔ میں بیٹھ کے سائڈ لائن پہ صرف دیکھ نہیں سکتا ہوں، صرف کمپلین نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے 2 بچے ایک اچھے نیبرہڈ کے اندر گرو اپ ہوئے وتھ اے گڈ کوالٹی آف لائف، سیف نیبرہڈز، سیف سکولز، تو مجھے کوئی انیشیٹو لینے پڑے گا۔ تو وہ بہت بڑے میرے موٹیویٹنگ فیکٹر تھے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، تو اب میں پوری اپنی کوشش دے رہا ہوں، اپنا 110% ایفرٹ دے رہا ہوں کہ میں صرف اپنی کمیونٹی کو نہ پراؤڈ کروں، وہ پوری اپنی ڈسٹرکٹ کو پراؤڈ کروں اور اس طرح کا لیڈر ہوں کہ ڈسٹرکٹ یاد رکھے۔ شہریار، آپ کو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا ہے۔ ماضی میں امریکہ میں بسنے والے مسلمان کمیونٹی کو ہمیشہ یہی تاثر ملا ہے کہ ریپبلکنز امیگرنٹس کے خلاف ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے کئی بیانات آئے جسے مسلم کمیونٹی کے خلاف دیکھا گیا۔ اس کے باوجود آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے والدین بھی مسلم ہیں، اور آپ کو ریپبلکن پارٹی نے نہ صرف ٹکٹ دیا بلکہ گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے آپ کے لیے الیکشن کیمپین کی فنڈ ریزنگ کی بھی تقریب منعقد ہوئی۔ ایسی کیا تبدیلی آ گئی ریپبلکن پارٹی میں، یا ایسا کیا ہو رہا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ آئی تھنک بڑی دیر کے لیے ہماری جو کمیونٹی تھی وہ ووٹ کر رہی تھی ڈیموکریٹک، پر اگر آپ دیکھو ہمیں ان سے کچھ مل رہا نہیں تھا، تو ریپبلکن پارٹی نے ہماری کمیونٹی کو فار گرانٹیڈ ٹیک کیا تھا، اس لیے ہم ریپبلکنس کو ووٹ ہی نہیں دیتے تھے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے اسپیسیفکلی اس کمیونٹی کے اندر، ایلمارٹ اور ویلی اسٹریم کے اندر، بہت کوشش کیا تعلق بنانے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کا بہت اچھا تعلق ہے، جو اس کاؤنٹی کو لیڈ کرتا ہے، ہمارا کاؤنٹی ایگزیکٹو بروس بلیکمن۔ اس کے ذریعے ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کروایا ہے۔ ہم نے ایک مسلمان ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ایشین افیئرز اپوائنٹ کروائی ہے، جو ڈائریکٹلی بروس بلیکمن کی کیبنٹ کے اندر کام کرتی ہے۔ I was appointed as the first Muslim deputy county attorney in Nassau County. Chaudhry Akram was appointed as a senior advisor of Asian affairs to the county executive.
اور پہلی دفعہ نیسا کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے 100 سال ہسٹری کے اندر ایک مسلم چیپلن اپوائنٹ ہوا تھا. اور دیز آر بیبی اسٹیپس ٹو گیٹ ٹو دا بگ گول. ابھی ہماری کمیونٹی کے بہت نیڈز ہے, بہت کنسرنز ہے ٹو میک آر پلیس ان دس کمیونٹی. بٹ ریپبلکن پارٹی نے ہمیں ایک ہاتھ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے فرینڈشپ میں, ایک ویری سالڈ ہینڈ. تو ہم ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے یہ کام کروا رہے ہیں. اور وہ ایک بہت اچھی پارٹنرشپ ہم نے بنائی ہوئی ہے. وی ہوپ ٹو کنٹینیو ایکسپینڈ آن دس پارٹنرشپ. اور یہ جو نیریٹو ہے کہ ریپبلکنز مسلمان کے خلاف ہے یا ریپبلکنز مسلمانوں کے ساتھ نہیں کام کرتے ہیں, اس نیریٹو کو ہم شفٹ کرنے چاہ رہے ہیں, not by words but by actions. شہریار, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ریپبلکن پارٹی میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ جس کاؤنٹی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کاؤنٹی میں آلریڈی مسلمان ان عہدوں پر موجود ہیں جو انتظامیہ کا حصہ ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چیپلن آ گیا ہے, چودھری اکرم آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ, اور آپ خود کاؤنٹی میں کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان انتخابات میں کامیاب ہوئے اور آپ ناسا کاؤنٹی میں لیجسلیٹر بن گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمیونٹی کے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہوں گے؟ آپ کو مزید اوپر سے کچھ اپروولز لینی پڑیں گی یا آپ خود اتنے بااختیار ہوں گے کہ کمیونٹی کو کوئی بینیفٹ دے سکیں؟ دیکھیں, یہ جو سیٹ ہے سنس 2011 کوئی ریپبلکن جیت نہیں سکا ہے. یہ سیٹ ڈیموکریٹس کے ہینڈز کے اندر ہے. اب ریپبلکن پارٹی نے ایک ریزن کے لیے ٹکٹ دیا ہے. ریپبلکن پارٹی کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو سب سے بگیسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے وہ ہماری مسلم پاپولیشن ہے. اسپیسیفکلی جو ہماری ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے, پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیشی. ریپبلکنس کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ چینج ہو رہی ہے اور یہ ڈسٹرکٹ از ٹرننگ ٹو مسلمز اینڈ ساؤتھ ایشینز. تو انشاءاللہ اگر میری کمیونٹی نے میری سپورٹ کی اور نومبر میں ہم یہ الیکشن جیتتے ہیں, وی ول بی ان اے ویری پاورفل پوزیشن. ہم ایک سیٹ جیتے گئے جو کوئی ریپبلکن کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکا سنس 2011, اور آ کے اگر ہم جیتے ہیں بیکاز آف آور کمیونٹی. اس طرح ہماری کمیونٹی کی ریپوٹیشن اوپر جا گیا ہے, ہماری کمیونٹی کی لیوریج اوپر جا گیا ہے, اور ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم الیکشن اس ڈسٹرکٹ سے جیتنے چاہ گیا ہمیں اس کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے پڑے گا, ہمیں اس کمیونٹی کے لیے کام کرنے پڑے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پاور بنے گیا ہے, اور یہ صرف میری نہیں ہو گیا, یہ ہماری کمیونٹی کی ہو گیا ہے. یہ ایک ہماری کلیکٹیو پاور ہو گیا جس سے ہم اپنا انشاءاللہ کام آگے لے کے جا گیا. شہریار, جیسے آپ کے والد یہاں مسلم کمیونٹی کے خود ایک سماجی شخصیت ہیں, اس کے علاوہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جب وہ ایک مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کتنے مسلمان یہاں موجود تھے, تو صرف اس مسجد میں موجود مسلمانوں کا ہی ووٹ آپ کے ساتھ ہے یا اس کاؤنٹی کی دیگر مساجد ہیں اور جو مسلمان کمیونٹی ہے ان کا کس طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ آپ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ ہم ایوری مسجد کو انکورپوریٹ کر رہے ہیں. وی نیڈ دا سپورٹ آف ایوری مسلم بردر اینڈ سسٹر. یہ کام ایک مسجد سے نہیں ہوگا, یہ کام کلیکٹیو ایفرٹ سے ہوگا. تو ہم الحمدللہ ہر مسجد کو اپروچ کر رہے ہیں, ہر مسجد کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے چاہ رہے ہیں اور ہر مسجد کو انکلوڈ کرنے چاہ رہے ہیں. میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس پوزیشن کے اندر آیا میں ایک کمیونٹی کو یا ایک نیبرہڈ کو فیور نہیں دوں گا. آئی ایم اے وائس فار آل, ناٹ جسٹ فار ون. تو انشاءاللہ ہم ایوری ڈے ہر مسجد کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, وچ انکلوڈز محمدی مسجد ان علمان اسلامک سینٹر ان علمان اینڈ ویریس ادر اسمال مسجدز. تو جو ادر مسجدز ہے میری ڈسٹرکٹ کے اندر, علمان, ویلی اسٹریم, ساؤتھ فلور پارک, آپ پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں. آئی ول لو ٹو کم ٹو یو, ٹاک ٹو یو. ہر مسجد کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, تو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس آل دیئر ایشوز. شہریار, ان انتخابات میں آپ کا حریف کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ میرا اپوننٹ ہی از ہیشین امریکن اور وہ ڈیموکریٹک ٹکٹ پہ رن کر رہا ہے, وہ ڈیموکریٹ ہے. شہریار علی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید.
شہریار، یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس کاؤنٹی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں پر جو لوگ آباد ہیں ان میں سے کتنے فیصد مسلمان ہیں، اور جو دیگر کمیونٹیز ہیں اسپینش، افریقن، امریکن یا چائنیز ہو گئے، ان تک آپ کی کتنی رسائی ممکن ہوئی اور ان کا کیا رسپانس ملا؟ یہ جواب تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں ٹو ووٹ، یا اگر رجسٹرڈ بھی ہے ان پچھلے سالوں میں ایک بہت انفلکس آف آر کمیونٹی آئی گیا بروکلن سے، کوئین سے، اسٹیٹن آئلینڈ سے. تو جب وہ ادھر موو ہوئے ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں چینج کی ہے. تو جو سالڈ ہارڈ ڈیٹا ہے اس کے اندر اپراکسیمیٹلی 5000 ہمارے اپنے ساؤتھ ایشین ووٹرز ہے. بٹ یہ ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے بیکاز آئی تھنک دیر آلسو اے کپل آف تھاؤزینڈ انڈیویجولز جنہوں نے اپنے ووٹ رجسٹر نہیں کیا. تو یہ بہت ڈیسنٹ اور سائزبل پاپولیشن ہے ادھر، ون آف دا لارجسٹ ان آل آف ناسا کاؤنٹی اس ڈسٹرکٹ کے اندر. تو ایز آئی مینشن میں ایک کمیونٹی کا وائس نہیں ہوں گا، میں ہر کمیونٹی کا وائس ہوں گا. میں ہیشین امریکن کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں کریبین امریکن کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ہسپینک امریکن کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اٹالین امریکن کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اینڈ دا فیڈ بیک ہیز بین امیزنگ. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے اپوننٹ کے حوالہ اور کوئی کبھی اس کمیونٹی کے اندر آیا نہیں ہے. میرا اپوننٹ ہی ہے جو ہمیشہ اس کمیونٹی کے اندر تھا. ریپبلکن پارٹی سے کبھی کوئی کمیونٹی کے ساتھ انوالو نہیں تھا، کمیونٹی میں کام نہیں کر رہا تھا. تو یو آر دا فرسٹ پرسن ویو سین ہو کیئرز اینڈ ہوز بین انوالوڈ ان دا کمیونٹی. اور دا ریزن بینگ دیٹ از میں اس کمیونٹی سے ہوں، اس کمیونٹی کے اندر میں گرو اپ ہوا ہوں، اس کمیونٹی کے اندر میں ایلیمنٹری اسکول گیا ہوں، اس کمیونٹی کے اندر میں ہائی اسکول گیا ہوں، اس کمیونٹی سے میں رہ رہا ہوں سنس 1994. تو میرے روٹس بہت اسٹرانگ ہے اس کمیونٹی کے اندر اور پیپل آلریڈی نو ہو آئی ایم. تو دا فیڈ بیک ہیز بین ویری ویری پازیٹیو. شہریار، یہ بتائیے کہ چونکہ آپ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں سے ہیں، ساری مساجد میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو بنگالی، پاکستانی، یہی سب لوگ ملتے ہیں. زیادہ تر تو مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے. اس میں کتنے فیصد کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، اور جو کمیونٹی کے وہ لوگ جو آپ کی حمایت نہیں رکھتے ان کو آپ کس طرح یقین دلائیں گے کہ آپ کمیونٹی کے لیے بہتر ثابت ہوں گے؟ آئی تھنک میجورٹی آف دا کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے مجھے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اسپیکٹیکل ہوتے ہیں. اب 2011 سے ایک بندہ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پیپل ڈونٹ پے اٹینشن. اور جو اس کے اپوننٹس تھے دے نیور شون دیئر فیس ان دا کمیونٹی. تو یہ سب کمیونٹی ایکٹیویزم کے ساتھ ہوتا ہے، کمیونٹی انوالومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. آئی تھنک اوور ٹائم، ابھی کیمپیننگ صرف 1.5 month ہوا ہے کہ میں نے شروع کیا. تو انشاءاللہ ابھی 5 more months رہتے ہیں. تو آئی تھنک دا مور آئی ایم آؤٹ ان دا کمیونٹی، دا مور آئی انٹریکٹ ود پیپل، لوگوں کو پتہ شروع ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے کام کمیونٹی کے لیے. تو وہ جو اسمال پرسنٹیج ہے جو ابھی رہتے ہیں، جو فلی آن بورڈ نہیں ہوئے ہیں، میری ہوپ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آن بورڈ آ گیا. کمیونٹی کے وہ ووٹرز ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ بالکل، ہمارے آلموسٹ اپراکسیمیٹلی ڈزنز آف والنٹیئرز ہیں ہمارے پاس جو فری آف چارج کام کر رہے ہیں، سمپلی کام کر رہے ہیں بیکاز دے آر پیشنیٹ اباؤٹ دا کاز. میری کمیونٹی بہت ایکسائٹیڈ ہے، بہت اپ بیٹ ہے، اس لیے کہ دیر از پوٹینشیل ٹو میک ہسٹری ان نومبر ٹو الیکٹ دا فرسٹ ناٹ اونلی مسلم بٹ ساؤتھ ایشین لیجسلیٹر ان آل آف لانگ آئیلینڈ. تو جب لوگ یہ سنتے ہیں ان کے اندر ایک پیشن آتا ہے. دے بین ریچنگ آؤٹ ٹو می ٹو والنٹیئر. ایوری ڈے ہماری ٹیم گرو ہو رہی ہے. تو ہم کمیونٹی کے اندر جا رہے ہیں، ڈور ناکنگ کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آر یو رجسٹرڈ ٹو ووٹ، اف ناٹ ہمارے پاس فارمز ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں، صرف مسجد میں نہیں پر ہم چرچز میں بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ووٹر رجسٹریشن ڈرائیوز میں. اور انشاءاللہ اب سمر آ گیا ہے، میری اور میری ٹیم ہم ملٹیپل ایونٹس پلان کر رہے ہیں کمیونٹی کے اندر، جس کے اندر کمیونٹی آ گیا ہے، انجوائے کرے گی اور ادھر بھی ہم لوگوں کی ہیلپ کرے گا ٹو رجسٹر ٹو ووٹ. شہریار، یہ بتائیے کہ اب تک کی آپ کی جو کیمپین ہے اس میں کس حد تک لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ناسا کاؤنٹی سے لیجسلیٹر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں؟ آپ کو کوئی رسپانس ملنا شروع ہوا؟ پچھلے 2 months میں دا رسپانس ہیز بین اوور ویلمنگ. جب میں نے یہ ریس پہلے شروع کی تھی کسی کو نہیں پتہ تھا، اب میں جہاں جاتا ہوں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پچھلے کپل آف ڈیز اگو میں گیا تھا
ادھر لوکل سوانکا ہائی اسکول ہے میری ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, اسی ہائی اسکول سے میں گریجویٹ ہوا. میں ادھر گریجویشن پہ گیا تھا تو لوگ میرے پاس آ رہے تھے کہ we've heard you're running, we're very excited, we're very happy and how can we help. تو یہ ایک اسمال ایگزامپل ہے آف ڈفرینٹ ایونٹس پہ میں جا رہا ہوں, ڈفرینٹ ایونیوز پہ میں جا رہا ہوں اور لوگ مجھے پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں اور ریکگنیشن اب شروع ہو رہی ہے. شہریار, جس کاؤنٹی سے آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کاؤنٹی کے تعلیمی اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, تو یقیناً آپ کے تعلیمی سفر کے دوران صرف مسلم کمیونٹی کے بچے تو آپ کے ساتھ ان اداروں میں نہیں ہوں گے, بلکہ دیگر کمیونٹیز کے بچے بھی آپ کے ساتھ انہی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں. تو دیگر کمیونٹیز کے جو لوگ آپ کے حلقہ احباب اور دوستوں میں شمار ہوتے ہیں وہ آپ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کے حریف کے حمایتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. میں جب ہائی اسکول میں تھا میں بڑا انوالو تھا, میں لکراس پلیئر تھا, میں نے ریسلنگ کی تھی, تو میرا بہت ہیوج نیٹ ورک تھا, فرینڈز, آئی واز ویری سوشلی ایکٹیو. تو وہی فرینڈز اب جب مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں یا مجھے کال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ آئی کینٹ بلیو علی یو آر ڈوئنگ دس, وی آر ویری ایکسائٹیڈ, ہاؤ کین وی ہیلپ. تو ان کے ہی ساتھ میں انیشیٹیوز کر رہا ہوں کمیونٹی کے اندر. ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس لڑکے کے ساتھ میں نے لکراس کھیلا تھا ہائی اسکول میں, وہ اب ایک کوچ ہے یوتھ فٹ بال ٹیم کا ایلمانٹ کے اندر, ایلمانٹ کارڈنلز. تو اس کے ساتھ اب میں پارٹنرشپ کرنے چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ہم اس پروگرام کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس لیے آئی ایم اے فرم بلیور کہ یوتھ کے اندر انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یوتھ کی جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہے, اسپورٹس. تو اب میں نے اب میرا جو دوست ہے 10 سال پہلے ہائی اسکول سے, وہ اب ایک کوچ ہے اس پروگرام کے اندر, میں کاؤنٹی لیجسلیٹر کے لیے رن کر رہا ہوں. اب ہم دونوں کولیبریٹ کر رہے ہیں, دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس پروگرام کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اس پروگرامز کو ریسورسز دے سکتے ہیں کہ یہ پروگرام سکسیزفل ہوئے اور ہماری یوتھ انجوائے کرے. شہریار, آج عید کا دن ہے اور لوگ عید منا رہے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کمیونٹی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے؟ بالکل, آج عید ہے اور سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اٹس اے ویری بلیسڈ اوکیزن, ویری جوائفل اوکیزن. تو اس اوکیزن کو میں لائٹلی نہیں لے رہا ہوں. میں آپ ایک پوزیشن کے اندر آ رہا ہوں جو میرا ایک وائس بن رہا ہے کمیونٹی کے اندر. تو میرا جو نمبر 1 گول ہے, اور اس گول پہ میں نے کام آلریڈی شروع کر دیا ہے, وہ ہے کہ میں اپنے لوکل اسکول بورڈ کینڈیڈیٹس کے ساتھ ورک کروں اور اپنے بچوں کے لیے عید ایز این آفیشیل ہالیڈے ڈیزگنیٹ کروں میری ڈسٹرکٹ کے اندر, اور حلال فوڈ ایز این آپشن اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیزگنیٹ کروں. اور یہ کام ہوگا جب میں اپنی لوکل لیڈرز کے ساتھ ریلیشن شپس بناؤں اور ان کے ساتھ کام کروں. اور اب میں کمیونٹی کو یہ بھی بتانے چاہتا ہوں کہ میں نے کاؤنٹی ایگزیکٹو آفس کے ساتھ ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا ہے اور ایک کام کیا ہے, امپلیمنٹ کیا ہے کہ عید کے لیے جو کاؤنٹی کے امپلائیز ہے جو مسلمان ہیں وہ 1 گھنٹہ لیٹ کام پہ آ سکتے ہیں. جن لوگوں کی مجبوری ہے اور وہ چھٹی نہیں لے سکتے ہیں, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایٹ لیسٹ انسٹیڈ آف دم کمنگ ایٹ 9 AM they can come at 10 AM. اس لیے جو موسٹ آف ہماری نمازز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ادھر 8 AM یا 9 AM. تو یہ تھوڑا سا ٹائم دے گا ہمارے مسلمز اینڈ بردرز سسٹرز کو کہ ان کو اسٹریس نہ ہوئے کہ نماز پڑھ کے انہوں نے نکلنا ہے, رائٹ اوے کام پہ جانا ہے, وہ 1 گھنٹے لیٹ آ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں اور چھوٹے انیشیٹیوز ہیں جو ابھی میں لے رہا ہوں, اور میں اس پوزیشن میں آیا ہی نہیں ہوں. پر انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میری کمیونٹی کو کہ اگر میری کمیونٹی نے میری سپورٹ کی اور اگر میں الیکٹ ہوا, ڈے اینڈ نائٹ میں اس کمیونٹی کے لیے کام کروں گا اور میں اپنی کمیونٹی کا نام روشن کروں گا. شہریار, ایک بار پھر آپ کا شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کس طرح کسی بھی معاشرے میں اپنی جگہ بنانے اور اس کا کارآمد فرد بننے کے لیے سیاست میں شمولیت ضروری ہے. امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام ٹیم کے ساتھ ایمن منظور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.